لگی لپٹی باتیں اس میں بہت زیادہ مشہور آپ کہہ لیجئے شیر افضل مروت صاحب کے لیے اگر یہ بات کہی جائے تو یہ بالکل بھی غلط نہیں ہے. تمام اوصاف کا مجموعہ جو ہے وہ شیر افضل مروت صاحب کی ذات میں ہمیں دکھائی دیتا ہے, لیکن مسلسل پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کا الزام بھی لگتا رہا ہے اور اب ہوا یہ ہے کہ شیر افضل مروت صاحب کو پارٹی سے ہی باہر کر دیا گیا ہے. پی ٹی آئی کے ایڈیشنل سیکرٹری جنرل ہیں فردوس شمیم نقوی, ان کے دستخطوں کے ساتھ ایک جو ہے وہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے جس میں ان کی بنیادی جو پارٹی کی رکنیت ہے اسے منسوخ کیا گیا ہے, اور ساتھ ساتھ یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ اگر شیر افضل مروت ایک عزت دار شخص ہیں تو پھر وہ قومی اسمبلی کی جو ان کی نشست ہے اس سے 10 بردار ہو جائے. اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ شیر افضل مروت صاحب اس پر کیا سوچ رہے ہیں, وہ کیا بات کرتے ہیں. شیر افضل مروت کی ٹویٹس اور میڈیا پر جو بیانات آ رہے ہیں ان کی نگرانی کے لیے بھی ایک کمیٹی بنائی گئی ہے. نوٹیفیکیشن کے مطابق کمیٹی نے نتیجہ اخذ کیا ہے کہ شیر افضل مروت پارٹی کے قواعد و ضوابط کا بالکل بھی پاس نہیں کرتے اور خود کو پارٹی سے اوپر سمجھتے ہیں یا بالاتر سمجھتے ہیں, جس سے پارٹی کی تصویر اور پارٹی کا جو بیانیہ ہے وہ بری طرح سے مسخ ہوا ہے. اتنا بڑا فیصلہ ہو گیا ناظرین, لیکن یہاں پر حیرانی کی بات یہ ہے کہ چیئرمین تحریک انصاف وہ اس بات سے بالکل ہی بے خبر رہے. جب ان سے سوال ہوا اس بارے میں تو وہ اس فیصلے سے بالکل ہی لائل دکھائی دیے. بیرسٹر گوہر نے اس نوٹیفیکیشن کو جعلی تک قرار دے دیا. پھر اس کے بعد عمران خان کے قریبی سمجھے جانے والے انتظار پنجوتا صاحب, جب ان سے پوچھا گیا ہے تو ان کے مطابق شیر افضل مروت کو پارٹی سے بانی چیئرمین کی پارٹی کے بانی کی ہدایات پر نکالا گیا ہے. جب یہ سوال بانی تحریک انصاف سے ہوا تو انہوں نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا. آج بار بار ان سے اس بات کا سوال ہوتا رہا شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے, لیکن انہوں نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا. اس حوالے سے ایکس پر شیر افضل مروت نے لکھا ہے کہ قائد کے کانوں میں ان کے خلاف زہر گھولا گیا ہے. ان کی پارٹی سے اخراج کے حکم نامے پر نہ تو بحث ہوئی ہے, نہ ہی کور کمیٹی کے نوٹس میں لایا گیا ہے, اور نہ ہی یہ پارٹی چیئرمین بیرسٹر گوہر کے علم میں تھا. ساتھ ہی انہوں نے اپنی پارٹی اور پارلیمنٹ کی رکنیت کے فیصلے کا اختیار بھی بیرسٹر گوہر کو ہی سونپ دیا ہے. اب اس تمام معاملے پر بات کرنے کے لیے شیر افضل مروت صاحب بھی ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم شیر افضل مروت صاحب. سب سے پہلے تو یہ بتائیے تحریک انصاف کا آپ حصہ ہے نہیں ہے؟ وعلیکم السلام, بہت شکریہ کرن ناز صاحبہ. یہ جو آپ نے سوال کیا ہے موجودہ حالات میں, تو میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ کل جب یہ فیصلہ میڈیا کے ذریعے شیئر ہوا تو میں نے تو اس کو درست سمجھا اور حقیقت پر مبنی سمجھتے ہوئے میں نے اس پہ ٹویٹ لگا دی کہ ٹھیک ہے, اگر پارٹی نے نکالنے کا فیصلہ کر دیا ہے تو میں احترام کروں گا. اور جس کے بعد میں نے کہا اچھا ٹائم گزارا ہے, ایکٹر تھے وہ میرے خلاف بیان بازی سے پرہیز کرے جی. اور ساتھ میں نے یہ بھی کہا کہ خان صاحب کے ساتھ میرا ایک وقت گزرا ہے, ایک لگاؤ ہے, تو وہ ان کے ساتھ میرا ایک جو تعلق ہے چاہے وہ رکھے یا نہ رکھے میری طرف سے ضرور رہے گا. تو اس کے بعد جو ہے رات کو پھر وہ بیرسٹر گوہر صاحب کا موقف میں نے ٹی وی پہ دیکھا. تو آج پھر میں نے کور کمیٹی کا, چونکہ میں ممبر رہا ہوں اور 76 میں سے تقریباً 2 درجن لوگوں سے میری بات ہوئی اور پتہ چلا کہ نہ یہ کور کمیٹی میں یہ لایا گیا, نہ یہ ایجنڈے پہ تھا. بیرسٹر گوہر صاحب نے وہ میٹنگ پریزائڈ کی تھی تو نہ اس کو پتا تھا. یہ جب میٹنگ ہونے کے بعد اعلامیہ جاری ہوا تو اس میں اس کو شامل کر دیا گیا, اس کو یہ رنگ دیا گیا گویا یہ کور کمیٹی کا فیصلہ ہے. بہرحال جہاں تک میری معلومات ہیں یہ جو اقدام ہوا ہے اس کے پیچھے سازش تو ضرور ہے, کیونکہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے بغیر مجھے سنے. اور یہ جو باتیں کر رہے ہیں فردوس شمیم نقوی صاحب, اس نے تو پہلے کبھی نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیے پی ٹی آئی کا. یہ کراچی کا رہائشی ہے, ان کو کیوں لایا گیا؟ اگر کر نہیں تھا تو عمر ایوب صاحب جاری کرتے. اچھا, آپ کہہ رہے یہ کیونکہ سازش ہو رہی ہے یا کانوں میں زہر گھولا جا رہا ہے بانی کے. انتظار پنجوتا جو قریب سمجھے جاتے ہیں, آبویسلی لیگل میٹرز پہ ان کی ملاقاتیں بھی وقتاً فوقتاً ہوتی رہتی ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو فیصلہ ہوا ہے آپ کی رکنیت منسوخ کرنے کا تو وہ بانی کی ہدایت پر ہوا ہے.
इंतजार पंजोता साहब जो है ना, ये उसी ग्रुप के स्पोक पर्सन है जो मेरे खिलाफ पार्टी में लगा हुआ है। अब वो जो है बानी पीटीआई को गलत इतलात देते आए हैं। आज भी उन्होंने एक प्रोग्राम में मेरे खिलाफ इल्जामात लगाए। बहरहाल मैंने आज जो है वर्कर्स की वजह से और पार्टी की वजह से कोई जवाब नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ये है कि आइंदा अगर ये लोग मेरे खिलाफ इस तरह की तज़हीक का में गुफ्तगू करेंगे। बाकी पंजोता साहब मरवत साहब, आपकी ना बड़ी कुर्बानियां हैं, हमने खुद देखा है। एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत मुश्किल में थी, ज्यादातर लोग उनके जेलों में थे, जो दीगर क़यादत थी वो नहीं निकल रही थी, उस वक्त आप फ्रंट से लीड कर रहे थे, पीटीआई लीड कर रहे थे, आप क़यादत कर रहे थे। फिर हमने देखा आपकी फैमिली में पार्टी के हवाले से ही सारे मामलात हुए, जाने चली गई। आपका प्लाजा जो 2013 में बना था उसको डिमोलिश कर दिया गया, आपके ऊपर 44 के करीब FIRs हो गई। तो ये सारी कुर्बानियां आपकी नज़रअंदाज कर दी गई और आपको सुने बगैर ही फैसला सुना दिया गया कि अब आप पीटीआई का हिस्सा नहीं है। गुजारिश ये है कि ये जितनी भी हमने जदोजहद की थी वो किसी रिटर्न या किसी गेन के लिए नहीं की थी। ये मेरा अपना फैसला था कि क्योंकि उस वक्त 9 मई होने के बाद मुझे कोई समझ नहीं आ रहा था कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ के लिए खान से बेहतर कोई ऑप्शन हो सकता है। तो पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी के लिए और पाकिस्तानियों के मुस्तकबिल के लिए खान के बयानिए के साथ मैं चल पड़ा और इसमें कोई किसी ने मजबूर नहीं किया था। ये मेरा अपना फैसला था और इसके लिए मैं तैयार था इसमें जो भी नुकसान होने थे। तो लिहाजा मुझे ये अफसोस नहीं है। अलबत्ता बेतौकीरी का जो है एलिमेंट, अगर ये खान साहब की ख्वाहिश होती या पार्टी की तो ये मुझसे इस्तीफा मांग लेते, पार्टी से भी इस्तीफा मांग लेते और कौमी असेंबली से। तो मैंने तो बबांगेदा हल्का हुआ था। नहीं, अभी आपके लिए कहा गया है ना कि आप इस्तीफा दें रुकनियत से, कौमी असेंबली से, तो क्या करेंगे? अगर ये इमरान खान की तरफ से भी आ जाता है तो फिर क्या आप इस्तीफा दे देंगे या अभी आप सोच रहे हैं इस मामले पर? आज मैंने बैरिस्टर गौहर साहब से इस मामले पे गुफ्तगू की और उनको मैंने पेशकश की कि पार्टी की जो मेंबरशिप से इस्तीफा मांग की बात हो रही है और पार्लियामान से, तो मैं वो इस्तीफे जो है वो आपको भिजवा देता हूँ। और इस हवाले से मैंने तहरीरी तौर पे ऑथराइजेशन जो है, अगर वो प्रेजेंट करना चाहे खान साहब को या स्पीकर साहब को, वो मैंने उसको मुरसल कर दी। बैरिस्टर गौहर साहब ने ये बात जरूर कही, उसने कहा कि चूंकि उनके नोटिस में कोई चीज नहीं आई है और ये इस सारे प्रोसेस को शक की निगाह से देख रहा है, उनका ये कहना था कि खान साहब की तरफ से ऐसी कोई हिदायत उनको मौसूल नहीं हुई है, न कोई कमेटी में फैसला हुआ है, तो मुझे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि खान साहब से मुलाकात के बाद जो है वो उस पे मुझे खान साहब का जवाब नहीं। फिरदौस शमीम नकवी साहब से बात हुई ना, तो वो कह रहे हैं कि शिबली फराज उमर अयूब के साथ क्योंकि आपने काम करने से इनकार किया था, ऑन रिकॉर्ड ये मौजूद है, और नकवी साहब कह रहे हैं कि मुझे बताया गया था, मेरे इल्म में था कि आपको पार्टी से निकाला जा रहा है, लेकिन उन्होंने ये बात चेयरमैन गौहर को नहीं बताई। क्या ये वजह थी कि आपने उनके खिलाफ बयान दिया था? इसके खिलाफ बयान दिया था? आपने उमर अयूब और शिबली फराज वगैरह के साथ काम करने से इनकार कर दिया था ना। तो फिरदौस शमीम नकवी साहब कह रहे हैं कि मुझे पता था कि आपको पार्टी से निकाला जा रहा है, लेकिन चेयरमैन को नहीं बताया था, बैरिस्टर गौहर को नहीं बताया था। तो इसकी क्या ये वजह थी कि आपने उनके खिलाफ बयान दिया था? नहीं, मैंने तो ये शमीम नकवी साहब जो है ये तो ज़ईफ बुजुर्ग आदमी है, कराची के हैं और इनसे तो मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन चूंकि बहरहाल पार्टी में और सियासत में अब ये समझ आई है कि पार्टी में जिसकी पोजीशन मजबूत होती है तो सारे उनका ही राह गलापना शुरू कर देते हैं। मैं ये जो मरवत साहब, आपको पार्टी से निकाले जाने का ना बैरिस्टर साहब को, बैरिस्टर गौहर को नहीं मालूम था, यानी पार्टी के चेयरमैन को नहीं मालूम था, लेकिन उमर अयूब को, शिबली फराज को, इन्हें मालूम था कि आपको पार्टी से निकाला जा रहा है। मेरा ख्याल है मुझे तो निकालने का सारा अमल सारा किया जरा ही नहीं का है और इनको मालूम किस तरह ना होता। लेकिन ये बेसिकली अगर इन्होंने निकालना था तो मुझे कह देते ना। क्या मतलब है, मेरी अपनी जिंदगी जो है बड़ी कोई बेहतरीन लाइफ है,
میری وکالت جو ہے وہ بالکل میں اس سے انتہائی بہترین آپ خان صاحب سے ملنے کب جائیں گے؟ اور کیا لگتا ہے آپ کو کہ آج خان صاحب سے بار بار یہ سوال ہوا آپ کے حوالے سے، لیکن انہوں نے صحافیوں کے سوالات کا جواب نہیں دیا، کیوں نہیں دیا مروت صاحب؟ لیکن بہت ساری باتیں دل تو کرتے ہیں کہ آدمی پوری قوم کو بتا دیں، لیکن چونکہ پارٹی سے میرا ابھی تک رابطہ یا میرا سلسلہ ختم نہیں ہوا ہے، اور یہ جو ہے یہ سازش ہے، اور اس سازش کے پیچھے جو لوگ ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو گزشتہ 1 سال سے مجھے کام بھی نہیں کرنے دے رہے ہیں۔ کون لوگ ہیں؟ میں اس پہ پہلے بول چکا ہوں، تو لہذا ابھی اس ٹائم دوبارہ میں کوئی یہ نہیں، البتہ خان صاحب سے ملوں گا، خان صاحب کو بتاؤں گا کہ خان صاحب کو ایسے اہم فیصلے کرتے ہوئے مجھے سننا تو چاہیے تھا۔ اس طرح تو نہیں ہو سکتا ہے نا کہ ایک شخص آپ کی پارٹی میں ممبر پارلیمان ہو، آپ کی پارٹی کے لیے جو ہے اس نے باغ دوڑ کی ہو، اور جب کوئی اس طرح کا یعنی الزام کیا ہے، بیانات دیے ہیں۔ مروت صاحب، عوامی مقبولیت کی وجہ سے کیا کچھ لوگوں نے خان صاحب کو یہ تاثر دیا ہے کہ شیر افضل مروت آپ کی جگہ لے رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ سنی سنائی باتیں ہیں، لیکن یہ میں نے ضرور سنا ہے کہ سوشل میڈیا پہ لگے کہ جی یہ خان کی جگہ لے رہا ہے، اور یہ الزام لگے کہ جی یہ فلاں کا آدمی ہے۔ اگر میں کسی کا آدمی ہوتا تو میرا کنڈکٹ یہ ہوتا کہ میں کوئی پولیٹیکل گیم کیے بغیر یہی اس طرح کردرے انداز میں یہ کہتا کہ جی آپ نے استعفیٰ لینا ہے تو لے لیں، کیونکہ میری کوئی پولیٹیکل فیوچر میں اپنا دیکھ ہی نہیں رہا ہوں، نہ میری کوئی دلچسپی ہے سیاست میں۔ ہم مجبوری کی حالت میں آئے خان صاحب، اور یہ خان صاحب کا ساتھ یعنی اس وقت جی یہ سوشل میڈیا پر چل رہا ہے کہ آپ کسی کے آدمی ہیں، یا پی ٹی آئی کے اندر سے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ پلانٹڈ ہیں؟ ہر قسم کا الزام مجھ پہ لگا ہے اللہ کے فضل سے۔ نہیں، میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ کیا یہ سوشل میڈیا پر چل رہا ہے آپ کے خلاف، یا عمران خان کو پارٹی کے اندر سے بتایا گیا ہے؟ یہ جو میرے پارٹی میں مہربان ہیں، انہوں نے تو اپنی پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا کا میرے خلاف استعمال کیا۔ یہ 1 سال سے میرے خلاف پی ٹی آئی کی اپنی سوشل میڈیا کی لگی ہوئی ہے، اور یہ لوگ لگے ہوئے ہیں، اور یہ انہوں نے کوئی الزام ایسا نہیں۔ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم ہے جو آپ کے خلاف کر رہی ہے کام؟ جی، پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم میں۔ مروت صاحب، آپ کو پیپلز پارٹی نے شمولیت کی دعوت دی ہے، کچھ سوچ رہے ہیں؟ میں ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا، لیکن میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میں سیاست میں رہنا پسند نہیں کروں گا۔ یہ جو سیاست کر لی، میرا خیال ہے اتنا ہی کافی ہے۔ اگر یہ سیاست ہے تو اس سیاست کے بغیر یہ مچے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ساتھ مولانا افضل مروت صاحب اہم گفتگو کر رہے تھے، کیونکہ آج پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے باقاعدہ طور پر پارٹی سے نکالا گیا ہے، اور جن کے دستخط سے انہیں پارٹی سے نکالا گیا ہے